والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا جی کی اس ویڈیو میں جو ان کے شاہ پارے انہوں نے پھیلائے تھے اس حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے. علی الحسن صاحب نے ان سے سوال کیا کہ پچھلے دنوں میں ویڈیو سن رہا تھا، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر محدث اعظم جو ہیں، ساتھ ان کے شاگرد شیخ ابو یحییٰ نور پوری بھی موجود تھے. تو پھر وہ پورا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا. تو مرزا صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہوئے پھر وہ کہنے لگے آخر میں، یعنی کہ جواب کے اس حصے میں کہنے لگے، شاہ جی مجھے اب آپ نے نام لے لیا، میں نہیں چاہتا تھا آپ ان لوگوں کے نام بھی لیں. میں ان لوگوں کو ان کے نام لے کے اس طرح ان کو مشہور ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ ان کو میں اس لیول پہ مطلب مانتا ہوں کہ یہ لوگ بدنیتی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں کلپ دیکھتا ہوں، ضرور مجھے کوئی بھیجتا ہے تو میں ضرور دیکھتا ہوں، یعنی اصلاح کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے نا. یہی جو ہے نا دونوں استاد شاگرد نام لیے بغیر تو یہ آپس میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا ایک دوسرے کو مطلب کیمرے کے سامنے دونوں بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ مرزا جی نے وہ اس طرح تو نہیں ہوتا، سے مراد اپنی پبلک کی طرف کہا ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوتا اتنی پبلک سامنے بیٹھی ہوئی ہو. تو وہ کہتے ہیں نا جی وہ مسند احمد والی روایت ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ اس طرح تو ہے نا، وہ ہے نا، وہ یہ ہے نا کرتے کرتے وہ مرزا جی کے لب لباب یہ تھا دو جملوں کا کہ مرزا جی نے کہا کہ جی اصلاح کا دروازہ تو کھلا ہے، مجھے کوئی کلپ بھیجتا ہے تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں. اور مرزا جی حرام ہے جو علماء سے بیٹھ کر سیکھ سمجھ لیں. مرزا جی کتابیں کھول لیں، پڑھ لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، علماء سے سیکھ سمجھ لیں، مطلب یعنی کہ قرآن کو، حدیث کو، تاریخ کو، اصولیات کو. مرزا جی نے وہ اپنے اوپر حرام کیا ہوا، ویسے وہ اصلاح کے لیے صرف کلپ دیکھتے رہتے ہیں عام لوگوں کی طرح. پھر جو مرزا جی نے یہ بات کہی کہ وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اتنی پبلک، اب وہ مسئلہ ہے کہ مرزا جی وہ اتنی پبلک ہے، وہ پلانٹڈ ہے، وہ اتنی یا اتنی کی بات نہیں ہے. آپ کون سا اگر کوئی دیکھا جائے تو وہ آپ کا وہ جو بھیڑوں کی بھیڑ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کون سا 20,000 کے مجموعے میں کوئی باہر کھڑے ہیں. بہرحال کہتے ہیں وہ مسند احمد والی روایت ٹھیک ہے، مقدام بن معدی کرب والی جو میں نے اس میں ڈالی ہے، ابو داؤد والی کو ضعیف کہہ دیا، جس کو شیخ البانی شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں. وہ روایت پوری اس کے اندر موجود ہے. اس میں الفاظ ہے کہ حضرت حسن کی وفات کی خبر جب پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مقدام بن معدی نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو انہوں نے کہا تم حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو امت کے لیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت معاویہ کے بھی سارا ان کے بھی جو غیر شرعی کام تھے وہ کھول کے بیان کیے. ابو داؤد 4131 اس میں پوری موجود ہے. پھر رخ اور طرف چلے گا، وہ کہتے ہیں نہیں ابو داؤد والا طریق جو ہے ضعیف ہے اور مسند احمد والا صحیح ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیں، مرزا جی سے جو سوال کیا گیا تھا، آپ مرزا جی کی ریکارڈنگ دیکھ لیں، یا پچھلی ریکارڈنگ میں نے علی الحسن کا سوال پڑھ کے پورا سنایا تھا. مرزا جی سے کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی ہے. سوال یہ کیا گیا ہے کہ سیدنا علی پر منبروں سے سب و شتم ہوا کرتا تھا. سوال یہ ہوا کہ آیا وہ جو روایات ہیں بخاری مسلم کی، ان کے وہ معنی جو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے بیان کیے ہیں وہ صحیح ہیں، یا جو مرزا بیان کرتا ہے وہ صحیح ہے.
سوال یہ ہوا ہے مرزا سے، کہیں یہ بات نہیں ہے کہ سیدنا حسن کے حوالے سے کیا موقف ہے کیا نہیں، لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی خناس ہیں، وہ وسوسہ دیے بغیر مانیں گے نہیں، وہ اپنی رابضیت کو نکالے بغیر وہ مانیں گے نہیں، تو یہ وجہ مرزا جی نے یہاں بھی جو نا یہ بات کی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ مرزا جی کا اشارہ، وہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے مرزا جی جو کہہ رہے تھے نا ویڈیو، ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں کوئی اس قسم کی بات ہو تو مرزا جی جو ہے وہ بپر کر اس کا جواب دینا بیٹھ گئے ہوں، لیکن یہ بھی ایک گفتگو کے آداب کے خلاف۔ مرزا جی سے کوئی پوچھے آپ نے جو ویڈیو دیکھی اس کے بارے میں تو کوئی بھی آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا نا، آپ پر جو ایک نفسیاتی دباؤ ہو گیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، آپ اس کو لے کے اس سوال کے جواب کو ایک طرف کر کے اور آپ فوراً اس ویڈیو کی طرف چلے گئے۔ اصولی طور پہ آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن چلیں، اگر آپ وہاں چلے گئے تو مسئلہ دیکھیں آپ کے جانے کا انداز کتنا خوب ہے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے ابو داؤد والی کو ضعیف کہہ دیا، جس کو شیخ البانی شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے ضعیف کہہ دیا تو نہیں ہے کیا؟ آپ اس کو علمی انداز میں بیان کرتے، شیخ زبیر یا شیخ ناصر الدین البانی کی تقلید کرتے ہوئے ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات۔ پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ جی کہ جب حسن کی وفات کی خبر دی، معاویہ رضی اللہ عنہ نے، مقدام بن معدی نے ان کے سامنے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ تم حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو، تو انہوں نے معاویہ کو سارے ان کے غیر شرعی کام کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ابو داؤد 4131 میں پوری روایت موجود ہے۔ پھر رخ اور طرف چلائے گا، پھر رخ اور طرف چلے گا، کس طرف؟ مرزا جی وہی تو آپ چلا رہے ہیں، ایک ہی تو رخ ہے کہ آپ نے مذمت معاویہ کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا جانے دینا ہی نہیں ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت کا پہلو شامل حال رکھنا آپ نے، تو رخ کسی اور طرف کہاں جائے گا؟ آپ تو وہی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے بھی یہی ہوا، کہتے ہیں کہ جی وہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نہیں، ابو داؤد والا طریق جو ہے ضعیف ہے اور مسند احمد والا صحیح ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اس طریقے سے تان کریں، یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں ذرا، مرزا جی ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ ابو داؤد ہے، ٹھیک ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 282 ہے۔ یہ امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب فی جلود النمر۔ اس کے تحت مرزا جی نے جو نمبر بتایا، حدیث نمبر 4131۔ سمجھے ذرا بات، یہ اس سند سے روایت ہے، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید الحمصی حدثنا بقیہ عن بحیر عن خالد، یہ اس سند سے روایت، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ اس طریقے سے تان کریں حضرت حسن کے اوپر کو، ٹھیک۔ اچھا اب دیکھیں اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کالا وفد مقدام بن مادی کرب و عمر بن اسود و رجل من بنی اسد من اہل کنسرین۔ اچھا کہ عمر بن اسود، مقدام بن مادی کرب اور قبیلہ بنو اسد کا ایک شخص جو کنسرین کا باشندہ تھا، یہ 3 افراد معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، یہ 3 افراد معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اچھا پھر الفاظ ہیں کہ انہوں نے، پھر الفاظ یہ ہیں کہ فقال الاسدی ما تقول انت فقال جمرۃ اطفاها اللہ، یعنی کہ پہلے تو جب مرزا جی نے کہا کہ فقال معاویۃ المقداد عالم تو ان الحسن بن علی توفی فرج المقدام فقال له فلان اتعدها مصیبت، یعنی کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ تمہیں پتہ لگا کہ یعنی حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ قال له فلان اتعدها مصیبت، تو فلاں نے کہا کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ فلاں نے کہا کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ قال له ولما لا اراها مصیبتا، میں اس کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں؟ یہ کس نے کہا؟ مقداد رضی اللہ عنہ۔ وقد وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں بٹھا کے کہا ھذا منی و حسین من علی، یہ مجھ سے ہے حسین علی سے، یہ مجھ سے ہے حسین علی سے۔ اچھا
اس کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ فقال الاسدی، معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنو اسد کے شخص سے کہا ما تقول انت، تو کیا کہتا ہے؟ فقال جمرۃ اطفاها اللہ، انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ اچھا اب سمجھیں، مرزا جی نے جو یہ بات کہی ہے کہ جی ابو داؤد والا طریق جو ہے ضعیف اور مسند احمد والا صحیح ہے، واللہ عالم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے مسند احمد والے طریق کو صحیح کہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 141 حدیث نمبر 17321 ہے۔ حدثنا حوات بن شریح حدثنا بقیۃ حدثنا بحیر بن سعد قال خالد ان خالد بن معدان، یہ وہی سند ہے جو مسند احمد والی۔ توجہ کریں کہ خالد بن معدان نے جو ہے یہ بات کی کہ وفد کی شکل میں مقدام بن معدی کرب، عمر بن اسود یہ اور بنو اسد کا ایک شخص یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اچھا سنو ذرا بات کو نا، یہ جو خالد بن معدان ہے، یعنی ان کے حوالے سے یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 536 ہے۔ امام ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ جنہوں نے مستخرج لکھی ہے بخاری کی، وہ کہتے ہیں بینہ بین المقدام بن معدی یکرب جبیر بن نفیر، کہ خالد بن معدان اور مقدام بن معدی کرب ان دونوں کے درمیان جبیر بن نفیر راوی ہیں، جبکہ یہاں سند کے اندر چاہے وہ مسند احمد کی ہو چاہے وہ ابو داؤد کی ہو، وہ براہ راست واقعہ بتا رہے ہیں مقدام بن معدی کرب کا، وہ بیچ میں جبیر بن نفیر کا واسطہ ذکر نہیں کر رہے، یعنی کہ جبکہ ہونا چاہیے تھا، اور اگر نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ براہ راست خالد نے یہ واقعہ، خالد بن معدان نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ میں نے وجہ آپ کو بتائی کہ یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب آپ خالد کا اس روایت کے اندر رویت و سما یہ ثابت کر دیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، روایت صحیح ثابت ہو جاتی ہے، نہیں تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے تان کریں حضرت حسن کے اوپر، ٹھیک ہے کہ وہ حسن آگ کا انگارہ تھا، وہ اس کو اللہ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ۔ آگ کے انگارے والی عبارت تو واقعی ابو داؤد میں ہے، جس کو انہوں نے انجانے میں صحیح کہہ دیا نا، نہیں، آگ کے انگارے والی روایت ابو داؤد میں ہی ہے، اور یہ روایت ہی ضعیف ہے، مسئلہ اس جملے سے نہیں ہے، مسئلہ روایت ہی ضعیف ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ مسند احمد ابو داؤد میں ایک مرد نے کہا تم حسن کی مصیبت موت کو مصیبت سمجھتے ہو۔ مرزا جی روانی میں جملے بولتے ہیں، ہم تو مرزا جی کی نقل بیان کرتے ہیں، جو مرزا جی جس طرح جملے بیان کریں۔ تو ابھی مرزا جی نے یہ کہا کہ مسند احمد ابو داؤد میں کہ ایک مرد نے کہا تم حسن کی مصیبت موت کو مصیبت سمجھتے ہو۔ اب آگے مرزا جی نے دیکھو کیا کہا ہے، یہ ابو داؤد کی عادت ہے، وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں، وہ فلاں فلاں مرد کر کے ہے وہ اسی طرح نام چھپا لیتے ہوتے ہیں۔ سنو ذرا بات کو نا، سب سے پہلی بات تو یہ مرزا جی کو سننے والوں کو میں ذرا توجہ دلاؤں اس بات کی طرف، وہ بھی جو ذرا کھلے دماغ سے مرزا جی کو سنتے ہیں، اور وہ بھی جو مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد۔ آپ یہ دیکھیں یہ آدمی یعنی کس قسم کا، یعنی کہ یہ شخص ہے، اس نے امام ابو داؤد جیسے بزرگ کے اوپر، اتنے بڑے عالم کے اوپر، اتنے بڑے محقق کے اوپر، اتنے بڑے محدث کے اوپر اس نے بے دلیل الزام لگا دیا کہ جی یہ امام ابو داؤد جو ہیں یہ ان کی عادت ہے، وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہمیں تو پتہ غلطی ہے۔ اللہ کے بندے، اس کا ثبوت اس روایت میں اگر یہ فلان مرد، فلان کے الفاظ ہے، کالا فلان نے کہا، اگر یہ الفاظ ہیں تو جیسے جاہل جنگلی نے اس کو منسوب کر دیا امام ابو داؤد کی طرف کہ تو نے یہ کہہ دیا
کہ جی امام ابو داؤد کیا کرتے ہیں، وہ نام چھپا لیتے ہیں. اچھا اب ذرا سمجھیے گا ذرا اس بات. یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے. سنن نسائی کی جلد نمبر 3 کتاب الفرا صفحہ 193 یہ باب قائم کیا، باب النہی عن الانتفاع بجلود السباع. اس کے تحت حدیث نمبر 4262 ہے. اب غور کیجئے گا ذرا. اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقیہ عن بحیر عن خالد. یہی سند ہے، یہی روایت ہے. سمجھو ذرا بات کو. یہی الفاظ نہیں ہے، یہاں یہ الفاظ نہیں ہے. نہ تو یہ الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوئی اس طرح کی بات کی کہ کیا تم مصیبت سمجھتے ہو. یہ الفاظ ہیں کہ قبیلہ بنو اسد کے اس شخص نے کہا کہ جی یہ ایک آگ کا انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ. اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیں. میں اس کو سننے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ اس جنگلی سے پوچھیں کیا امام نسائی نے پوری روایت چھپا لی؟ امام ابو داؤد نے تو وہ فلان ان کے فلاں شخص نے کہا، یعنی امام ابو داؤد کی روایت میں تو یہ الفاظ نہیں. امام ابو داؤد کے الفاظ نہیں ہیں. میں آگے ابھی آپ سے عرض کروں گا. امام ابو داؤد کے الفاظ نہیں ہیں. آپ سمجھو ذرا اس بات کو کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید الحمصی، ہم سے بیان کیا عمر بن عثمان بن سعید الحمصی رحمہ اللہ نے. حدثنا بقیہ، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا بقیہ بن الولید نے. ان بحیر، وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا بحیر بن سعد نے. وہ کہتا ہے ان خالد، کہا ہمیں روایت پہنچی باواسطہ خالد بن معدان. یہ سند ہے. یہ امام ابو داؤد کے الفاظ نہیں ہیں. آپ اسے منسوب کر سکتے ہیں خالد بن معدان کی طرف، آپ اسے منسوب کر سکتے ہیں بحیر بن سعد کی طرف، آپ اسے منسوب کر سکتے ہیں بقیہ بن الولید کی طرف، آپ اسے منسوب کر سکتے ہیں عمر بن عثمان بن سعید الحمصی کی طرف. آپ نے دھڑلے سے یہ کیسے کہہ دیا یہ امام ابو داؤد کی نعوذ باللہ کوئی اپنی طرف سے کی گئی حرکت ہے؟ یہ میں ابھی وضاحت دوں گا مزید. میں نے نسائی کے والے صاحب بھائیوں کو توجہ دے. حدیث نمبر 4262. اب بتائیے کیا امام نسائی نے پوری روایت ہی چھپا لی کیا؟ ایسا نہیں ہے. آگے دیکھیں. یہ میرے ہاتھ میں معجم الکبیر ہے امام طبرانی رحمہ اللہ کی. اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 25 ہے. اس کے اندر حدیث نمبر 17024 ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم بن محمد بن ارق الحمصی. امام ابو داؤد نے اس کو عمر بن عثمان بن سعید الحمصی سے بیان کیا اور امام طبرانی نے ابراہیم بن محمد بن ارق الحمصی سے بیان کیا. دونوں حضرات ایک ہی علاقے کے رہنے والے حمص کے. اچھا یہ ابراہیم بن محمد روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حدثنا محمد بن مصفہ حدثنا بقیہ ان بحیر بن سعد ان خالد بن معدان. سن لو ذرا بات کو نا. یہ باقاعدہ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں. پوری روایت ہے، یہ پوری روایت ہے. صحیح. اچھا اس کے اندر الفاظ ہے فقال للاسد، کہا قبیلہ بنو اسد کے ایک شخص نے. اب سمجھے ذرا اس بات کو. کیا انہوں نے معاویہ کا نام چھپا لیا؟ امام طبرانی نے کیا انہوں نے معاویہ کا نام چھپا لیا؟ یہ امام ابو داؤد کے الفاظ نہیں ہیں، یہ امام نسائی کے الفاظ نہیں ہیں. یہ معجم الکبیر صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس کو پاس کریں. اسی طریقے سے دیکھیں سیر اعلام النبلاء ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 79 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن مصفہ حدثنا بقیہ عن بحیر عن خالد بن معدان کی سند سے اس روایت کو نقل کیا اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں فقال للاسد ما تقول انت قال جمرۃ اطفئت. آپ غور کیجئے کہ کسی بھی روایت کے یعنی ایک تو پہلی چیز کہ خدا نہ خواستہ کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نام نہیں چھپایا. دیگر حضرات نے بھی روایت نقل کیے ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جملہ کہنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں بلکہ قبیلہ بنو اسد کا ایک شخص ہے جس نے یہ جملہ کہا ہے. اور مزے کی بات یہ دیکھیں خالد بن معدان جس کے لیے یہی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 627 کے اوپر وہ کہتے ہیں
حدث عن خلق من الصحابہ، یعنی بہت بڑی تعداد میں صحابہ سے یہ روایت کرتے ہیں. وہ اکثر و ذالک مرسل، اس میں سے اکثریت مرسل روایت ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، یعنی اگر کسی کا زمانہ بھی پایا تو ان سے ان کا سننا ثابت نہیں ہے. غور طلب نقطہ ہے کہ یہ روایت سندن مشکوک ہوتی، مطلب یہ کہ انہوں نے جب ان کے اور مقدام بن معدی یکرب کے درمیان میں یعنی جبیر بن نفیر کا واسطہ ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ روایت سندن بھی ضعیف ہے. اور پھر مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ متنن اس کے اندر الفاظ ہیں کہ وَلِمَا لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجرہ فقال هذا منی وحسین من علی، کہ میں کیوں نہ یعنی اس کو مصیبت خیال کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھا کر کہا یہ مجھ سے ہے، حسین علی سے. جبکہ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے بات کی ہے کہ یہ مجھ سے ہے. تو یہ تو روایت کا متن میں ہی اس چیز کا یہ حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے، یہی اس کو مشکوک بناتا ہے. اچھا، پھر یہ غور طلب نقطہ ہے کہ جس بزرگ ہستی کے اوپر اس بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ جنگلی انسان نے جو یہ اعتراض کیا ہے، آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 113 ہے. امام ابو داؤد کے حالات لکھتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابتدا کی ہے، فرمایا الامام شیخ السنہ مقدم الحفاظ ابو داؤد الازدی السجستانی محدث البصرہ، کہ امام شیخ السنہ تمام حفاظ میں سب سے مقدم، اپنے زمانے میں سب سے مقدم ابو داؤد ازدی محدث بصرہ امام ابو داؤد، ولد سن اسنتین و میتن 202 ہجری کے اندر پیدائش ہوئی. وراحلہ، انہوں نے سفر کیے علم حدیث کے لیے، وجمع علم حدیث کو جمع کیا، وصنف اس پہ تصنیف کے، وبرا فی هذه شان، اور اس شان میں سب سے منفرد ثابت ہوئے. اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 117 پہ فرمایا وقال احمد بن محمد بن یاسین کان ابو داؤد احدا حفاظ الاسلام لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علمہ و عللہ و سندہ. وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن محمد بن یاسین کے امام ابو داؤد جو ہیں وہ تمام حفاظ اسلام میں حدیث رسول کے معاملے میں اپنے زمانے میں یکتا تھے، حدیث رسول کے علم کے حوالے سے، اس کے متنوں کی علت کے حوالے سے، اس کے سندوں کی معرفت کے حوالے سے، فی اعلیٰ درجہ نسخ والعفاف، اعلیٰ درجے کی یعنی کہ جو احکام میں مضبوطی ہے اور یعنی کہ جس کو کہتے ہیں شفافیت کے ساتھ، والصلاح اور اصلاح کی نیت کے ساتھ، والورع اور نیکی کی نیت کے ساتھ، من فرسان الحدیث، حدیث کی اس علم کے معاملے میں. وقال ابو بکر محمد بن اسحاق الساغانی و ابراہیم الحربی، امام ابو بکر محمد بن اسحاق اور ابراہیم الحربی دونوں فرماتے ہیں لما صنف ابو داؤد کتاب السنن علینا لابی داؤد الحدیث کما علینا لداؤد علیہ السلام الحدید، کہ جب نبی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب السنن لکھی ہے اپنی، تو ان کے لیے حدیث اسی طریقے سے نرم ہو گئی، حدیث کا علم آسان ہو گیا، نرم ہو گیا، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا جو ہے ذاتی طور پر وہ نرم پڑ گیا تھا. امام حافظ موسیٰ بن ہارون فرماتے ہیں خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث، تخلیق کیے گئے امام ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لیے، وہ فی الآخرت للجنہ، اور آخرت میں جنت کے لیے. امام ابو حاتم رازی، امام ابو حاتم ابن حبان، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ابو داؤد احد ائمۃ الدنیا فقہا و علما و حفظا و نسخا و ورعا و اتقانا، کہ امام ابو داؤد جو ہے وہ تمام دنیا کے اماموں کے اندر دین کی سمجھ کے حوالے سے، دین کے علم کے حوالے سے، اپنے حافظے کے حوالے سے، دین کے ارکان پہ عمل کے حوالے سے، اپنے یعنی تقوی کے حوالے سے، اپنے دین میں پختگی کے حوالے سے وہ سب سے یگانہ روزگار تھے. جمع و صنفا و زبان سنن، انہوں نے علم حدیث کو جمع کیا، اس میں تصنیفات لکھی اور دین کے اس علم کی خدمت کی. امام ابو عبداللہ بن مندہ کہتے ہیں
الذین خرجوا ومیزوا الثابت من المعلول والخطا من الصواب الاربعہ. وہ چار لوگ دین کی تخریج کے حوالے سے اور ضعیف روایتوں سے، صحیح کی تمیز کے حوالے سے اور صحیح سے خطا کے حوالے سے، چار حضرات سب سے ممتاز ہیں. بخاری، مسلم، پھر ان کے بعد ابو داؤد اور ان کے بعد امام نسائی. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا ہے. آپ اندازہ کریں ان جیسی ایک علم اور تقوی والی شخصیت کے لیے باقاعدہ مرزا جی جو ہے انہوں نے یعنی کہ اتنی غلیظ بات کی ہے کہ تو ابو داؤد کی عادت ہے وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں. اچھا، جبکہ یہ مرزا جی کی عادت ہے. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر ایک شیعہ عالم کے فون آنے کا تذکرہ کیا ہے اور باقاعدہ مرزا جی نے ساتھ یہ بات کی ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اور وہ سامنے علی الحسن نقوی کو مخاطب کر کے کہا ہے آپ تو جانتے ہیں نا وہ کل جن کا فون آیا تھا. مرزا جی نے نام نہیں لیا. اسی طرح مرزا جی نے اسی ویڈیو کے اندر اپنے عربی میں لکھے ہوئے یعنی کہ ریسرچ پیپر کا ترجمہ جس عالم نے کیا ہے بقول مرزا جی کے، مرزا جی نے ان کا نام نہیں لیا، مرزا جی نے ان کا نام چھپا لیا. یقین کریں مرزا اس دین کے بزرگوں پہ جو جو الزامات لگاتا ہے خود بخود اللہ رب العزت وہ مرزا کی طرف لوٹا دیتا ہے. مرزا اپنے ہی آئینے میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد آگے مرزا کہتا ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، الحمدللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہمیں تو پتہ غلط ہی ہے. تمہیں تو پتہ غلط ہی ہے؟ نہیں مرزا جی، تم تو نقال ہو نا. تم نے اپنی اسی ویڈیو میں 2 جگہ یہ بات کی ہے میں تو نقال ہوں نا. تو آپ کی ایسے ٹکے بھر کے نقال کی ہے، آپ کو کیسے پتہ غلط ہے؟ آپ کا شمار نہ طالب علموں میں، آپ کا شمار نہ علماء کے اندر، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی فلاں چیز غلط ہے اور فلاں چیز صحیح ہے؟ آگے کہتے ہیں ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان پر جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے. سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا، وہ چیرا لگائے گا. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے. شیخ الحدیث ہوں، اپینڈکس کرنا سی چیرا لگانا پڑنا ہے، تو چاہیے کوئی بھی بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہستی ہے جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. اچھا جی، مرزا جی کے اس پیراگراف کی میں آپ کو توجہ دلاؤں ذرا 3 نکات کی طرف. مرزا جی نے امام ابو داؤد پہ اعتراض کیا. مرزا جی خود اپنے ہی وکیل صفائی بنے اور وکیل صفائی بننے کے بعد اپنی طرف سے اس کی صفائی دیتے ہوئے فوراً کہتے ہیں ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان پر جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ سامنے والا نا جذباتی نہ ہو جائے گا. آپ نے امام ابو داؤد جیسی علمی شخصیت کے لیے ایسے جملے کے دیے، جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے. سرجن کا کام تو ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا، کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا، چیرے لگائے گا، ہے نا. مرزا جی کے سننے والوں سے ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں کہ علم کے میدان میں علمی دلائل کی روح سے جب کوئی بات ہو تو جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. مرزا جی کے اس اصول کو ذہن میں رکھیں. اب جب ہم مرزا جی کی علمی پکڑ کرتے ہیں نا اور انہیں چیرے نہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں تو اس پہ ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. مرزا جی جس اوقات کے ہیں ہم انہیں اسی اوقات کے مطابق رکھتے ہیں. تو مرزا جی نے جو کہا نا کہ جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے. امام ابو داؤد کی تو کی جا سکتی ہے. لیکن مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہا، انہوں نے مودودی صاحب پہ اعتراض کیا تھا. جی مودودی جو ہے وہ تاریخ لکھتا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے، ایسے مرزا جی کا انداز تھا، بالکل ٹھیک کیا ہے مودودی نے تاریخ لکھا ہے. جب تم جھوٹی تاریخ بیان کرتے ہو تو مودودی صاحب کو حق نہیں انہی اہل سنت کی کتابوں سے سچی تاریخ بیان کرے جو فٹن بیٹھتی ہے احادیث کے اندر. مرزا جی علمی گرفت کیے جانے پر اتنے سیخ پا ہو گئے، اتنے جذباتی ہو گئے. مرزا جی آپ ہی نے تو یہ بات کی ہے کہ
جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے، تو مودودی صاحب سے غلطی ان کی علمی گرفت کی گئی، کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ پھر اسی طریقے سے مرزا جی نے آگے یہ بات کہی کہ مولانا اسحاق صاحب اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، اسی ویڈیو میں کہا ہے مولانا صاحب اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، ابن کثیر میں بھی لکھا ہے اسی طریقے سے اسود الغابہ، یہ اسود الغابہ مرزا جی کا یہ پروناؤنسیشن ہے، اسی طریقے اسود الغابہ میں موجود ہے اور الاصابہ میں موجود ہے، اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخ کتاب ہے خلفاء راشدین کے اوپر، باقی اصحاب کے اوپر، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ مرزا جی اسحاق صاحب کے وکیل صفائی بنے کہ جب ان پہ اعتراض ہوا ان کی علمی گرفت پہ ان کے وکیل صفائی بنے، اور اس ابن کثیر اور اس اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں کو مرزا صاحب لے کر آ گئے کہ جن کے لیے مرزا صاحب بار بار جو ہے وہ یہ کہتے رہے ہیں اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ یہ تو حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، یہ تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ ہے۔ بہرحال مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ تو یہ بیچارے بھول گئے کہ ابو داؤد میں تھا کہ ایک مرد نے کہا ٹھیک ہے نا، اور مسند احمد میں الفاظ معاویہ نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو، یہ گستاخی نہیں ہے حضرت حسن کی، یہ گستاخی نہیں حضرت حسن کی۔ مرزا جی سے کوئی پوچھو مرزا جی تمہاری بھی مثال ان تکفیریوں والی ہے نا جن کو ہر چیز کے اندر کفر نظر آتا ہے۔ آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر مقداد رضی اللہ عنہ کو دی، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ مرزا جی جیسے جنگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرے وہ بندے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلط بات نہیں کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بالکل حسن رضی اللہ عنہ کی شان کے مطابق بات کی کہ انہوں نے کہا آپ کو پتہ لگا حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان کی وفات کو مصیبت سمجھتا ہے؟ آپ بات کو سمجھے یا نہیں؟ وہ کوئی مصیبت تھوڑی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا وہ کوئی مصیبت تھوڑی ہے، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ تو اس کے جواب میں مقداد نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر بات تھی کہ الحسن منی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لے کے کہا کہ میرا یہ بیٹا یہ حسن جو یہ مجھ سے ہے، تو مقداد رضی اللہ عنہ اس بنا پر یہ بات کہی کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم میں ایک شناخت تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم میں جو مشابہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو ہمارے لیے تو مصیبت تھی۔ دیکھو کیا روایت تھی، کیا اس کے معنی تھے، مرزا اس کو کیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مزے کی بات دیکھیں آپ روایت ضعیف ہے، اس کے بعد روایت ضعیف ہے، اس کے بعد مرزا کی کاریگری آپ دیکھیں کہ مرزا یہ کام کر رہا ہے، اور دیکھیں کہ نہیں یہ بیچارے بھول گئے، نہیں مرزا جی آپ ہمیں کیا بھلوائیں گے، ہمیں تو سب پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخی نہیں حضرت حسن کی نہیں ہے، آگے کہتے ہیں نہیں صلح ہو گئی تھی، دونوں بھائی تھے، راضی تھے، یہ تو مرنے کے بعد کی میں آپ کو ورڈنگ بتا رہا ہوں۔ مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو مرنے کے بعد کی میں آپ کو ورڈنگ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ زہر کس نے دیا۔ سنیں ذرا آپ کو، یہ دیکھیں یہ رسیاں پھینکی گئی ہیں اور دکھائے کیا جا رہے ہیں صاحب، مطلب کوئی پوچھے مرزا کو سننے والے جو مرزا کو مثال طور پہ ایسا سن رہے ہیں یوں، ٹھیک ہے، مرزا کو سن رہے ہیں، کوئی آدمی نا ایسے ان کے آگے ایسے ہاتھ ہلائے، ان کو ایسے جھنجھوڑے، جگائے، جاگو اس کے شہر سے باہر آؤ، دیکھو ذرا کیا علی الحسن نقوی نے پوچھا تھا کہ زہر کس نے دیا ہے کس نے نہیں دیا؟ بولے چلا جا رہا ہے، بولے چلا جا رہا ہے، وہ باتیں کیے چلا جا رہا ہے جن کی کوئی تک نہیں بنتی، آپ سمجھیں۔ لیکن اب دیکھیں آگے، پھر مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا، اور مینو پوچھنا نہیں کس نے دیتا ہے، اور مینو پوچھنا نہیں کس نے دیتا ہے، کوئی سمجھے ہیں بات کو نہیں سمجھے؟ اچھا میں یاد دلاؤں نا مرزا جی کو، مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر بات کہی ہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہتے ہیں نا کہ جی پردے ڈالو۔ پھر مزید آگے کہتے ہیں اے کہندے نے اے گلا کرنی نہیں چاہیے دیاں، پھر مزید آگے کہتے ہیں
ویسے تو یہ انکمپیٹنٹ ہیں، یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں باتیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ مرزا جی آپ چھپا رہے، آپ تو نہ چھپا رہے، آپ سے او مینو پوچھنا نہیں کس نے دیتا ہے، تجھ سے پوچھے نہیں تو تو بتا کیوں رہا بھائی؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، وسوسہ دیا اور کہہ رہا مجھ سے پوچھو نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھ، میں صرف یہی کہوں گا جو بینیفیشنری ہے انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، روایتوں میں تو نام آتے ہیں، حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے۔ ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں، ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو۔ اب ذرا ایک جملے پہ غور، مینو پوچھنا نہیں، ٹھیک ہے، میں نے بتایا کہ بھائی تجھ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے۔ اب مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 17واں سوال، صحیح روایات کی روح سے ہمیں مرزا جی سے پوچھ کے لا کر دیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی تھی۔ صحیح روایات کی روح سے ہمیں یہ لا کر دیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہے طبعی انتقال ہوا ہو، چاہے آپ شہید کیے گئے ہوں، ہم نے آپ پر چھوڑا، آپ ہمیں صحیح روایت کی روح سے لا کر دیں، سندن متنن روایت صحیح ہونی چاہیے جس سے پتہ لگے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبعی انتقال ہوا یا آپ شہید ہوئے، کوئی بھی صورت ہو وہ ہمیں لا کر دیں۔ یا بات سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرزا جی نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اچھا، مرزا جی کو ہم کہیں مرزا جی ایسا ہماری طرف دیکھنا، ہماری طرف دیکھو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اگر ہمارے سامنے ہو تو نا مرزا جی سے بولتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو ذرا ہماری طرف۔ آپ کے اندر کی رافضیت کیسی اچھل کے باہر آ رہی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ زہر کس نے دیا۔ مرزا جی آپ نے یہاں اہل تشیع کی کتابوں کا نام نہیں لیا، باقی اہل سنت کی کتابوں میں کیا مطلب ہے؟ آپ یوں کہتے ہیں ہماری کتابوں میں، خود کو چو آپ اہل سنت کہتے ہیں نا، آپ یوں کہتے ہیں ہماری کتابوں میں، یہ یوں کہتے ہیں اہل سنت و اہل تشیع سب کی کتابوں میں، لیکن نہیں، یہی تو آپ کی رافضیت ہے جس کو ہر بندہ ایک دم سے پکڑ پاتا نہیں۔ کیسے آپ نے نا باقی اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، وہ رٹوانے والے تو ایسے ہی رٹواتے ہیں نا، اب ان کو کیا پتا کہ پڑھنے والا اتنا گنوار ہے کہ وہ اس میں تمیز بھی نہیں کر پائے گا کہ اسے کس طرح بولنا ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی میں صرف یہ کہوں گا جو بینیفیشری انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، روایتوں میں تو نام آتے ہیں، حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے، ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے۔ کیوں مرزا جی عادت کے مطابق کہہ دیتے نا کہ اس کو شیخ زبیر نے صحیح کہا ہے، اس کو البانی نے صحیح کہا ہے، اس کو فلاں نے صحیح کہا ہے، عادت کے مطابق آپ یہ کر دیتے۔ پتہ ہے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کسی نے بھی ان روایتوں کو صحیح نہیں کہا، کسی نے بھی۔ مرزا جی تو بیچارے نرے جنگلی ہیں، انہیں اصطلاحات حدیث، انہیں اصولیات دین، اصول تشریحات دین، انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے غریب کو نا، وہ تو بس مکھی پہ مکھی مارنے کا دیا، وہ بھی اپنے مطلب کی۔ ورنہ یہی وہ آدمی ہے کہ جو البانی سے بھی اختلاف کرے گا تو شیخ زبیر سے بھی اختلاف کرے گا، ویسے تو ان کی تصحیحات کے پیچھے، ان کی تضعیفات کے پیچھے جاتا ہے، لیکن یہی وہ آدمی ہے کہ ان سے اختلاف بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے یہاں جو کہتے ہیں نا ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ بحث کر سکتے ہو، نہیں ہے۔ اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے، اس لیے آپ ڈھونڈے سے بھی نا ان کی اس کوئی سند صحیح نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن چونکہ مرزا جی ایک خناس ہیں تو اس لیے مرزا جی آگے کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں۔ کیوں دیکھیں مرزا جی، کیوں دیکھیں؟ اگر روایت ثابت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھیں؟ کہتے ہیں ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے۔ دیکھو پھر دوہرا رہے ہیں مرزا جی آپ، ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو۔ ارے جب آپ کنفرم نہیں کر رہے، آپ ان کی اسنادی حیثیتوں سے بحث نہیں کر رہے، آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی ثبوت نہ ہو، آپ کے پاس اس کی ثبوت نہیں ہے، تو ہم انہیں کیوں دیکھیں؟ مرزا جی ہاں وہ اس لیے کہ ہم اس لیے اسے دیکھیں تاکہ آپ جو یہ وسوسہ دے رہے تھے
کہ زہر معاویہ یا یزید نے دیا، وہ کسی بھی طرح عامیوں کے آگے وہ وسوسہ کلیئر ہو جائے. اور اس موقع پہ ہم مرزا جی کے ہی الفاظ مرزا جی کے سامنے رکھتے ہیں. تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی نے یہ بات کی ہے. آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا وہی مرزا جی نے یہاں کام کیا. کمزور مسلمان، وہی مرزا جی والے کمزور مسلمان جو مرزا جی کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کمزور مسلمانوں کو ڈاؤٹ دے کے بینیفٹ کون حاصل کر رہا ہے؟ مرزا جی. اور مرزا جی کے پیچھے وہ انڈیا والے بھائی، وہ ایران والے بھائی، وہ جو انہیں فون کرتے ہیں، وہ جو یہ مرزا جی کو پورا جناب یعنی کہ اسمبلڈ کر کے یہ ساری چیزیں دیتے ہیں. بہرحال اچھا، پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہ دیکھیے گا ذرا میرے ہاتھ میں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14 ہے، کتاب الفتن ہے. ٹھیک ہے، روایت نمبر روایت نمبر ہے 38355. حدثنا ابو اسامہ عن ابن عون عن عمیر بن اسحاق قال دخلت انا ورجل على الحسن بن علی نعوده. میرے بھائی یہاں سے جاگنے کی ضرورت. آپ دیکھیں پھینکی گئی تھی کیا رسیاں، دکھائے گئے تھے سانپ، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے اس آدمی کی مکاری دیکھیں. مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا، زہر کس نے دیا. سنو ذرا، مصنف ابن ابی شیبہ آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں، سنو. یہ اور کسی کتاب کا بھی نام لیتا، آپ یقین کریں وہ کتاب بھی میں آپ کے سامنے کھول کے دکھاتا، وہ بھی میں آپ کو پڑھتا. اور اب بھی میں یہ بات کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. آج مصنف ابن ابی شیبہ سے ہم ان کی مکاری بتا رہے ہیں، کل کوئی بھی ان کا جرات کر کے اٹھے دوسری کتابیں پڑھے، ہم اس میں سے ان کی مکاریاں دکھائیں گے انشاءاللہ. آگے کہتے ہیں کہ جی وہ روایت سنیے گا ذرا بات کو، کہتے ہیں وہ زہر کس نے دیا. سنیے گا ذرا. دخل تو انا، عمیر بن اسحاق کہتا ہے ایک شخص حسن بن علی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے. فجعل یقول لذلك الرجل سلنی قبل ان لا تسالنی. تو آپ نے اس شخص سے کہا سوال کر مجھ سے اس سے پہلے کہ تو سوال بھی نہ کر پائے. قال ما اريد ان اسالك شيء يعافيك الله. کہا کہ حضرت میں آپ سے کوئی سوال کرنے نہیں آیا، بس اللہ آپ کو عافیت دے. قال فقام فدخل الکنیف ثم خرج الینا. پھر آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے. ثم قال، اس کے بعد فرمایا ما خرجت الیکم حتی لفظت طائفۃ من قبضی، یعنی کہ میں جو تمہارے پاس ابھی آیا ہوں تو میں اپنے یعنی ایک لوتھڑا جسم کا چھوڑ کر آیا. اقلب بہذا العود، اس ٹکڑے کو میں نے لکڑی سے الٹ پلٹ کیا ہے. وَلَقَدْ سُقِيَتُ السُّمُّ مِرَارًا، مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا. ما شیء اشد من هذه المرہ، لیکن اس بار جو دیا گیا سب سے سخت دیا گیا ہے. قال فغدونا علیہ من الغد فاذا هو في الثوق. قال وجاء الحسین. تو پھر اس کے بعد اگلے دنوں ہم ان کی خیریت کے لیے پہنچے تو آپ مطلب اس وقت اپنے بستر پہ تھے، اور اسی وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے. فجلس عند راسہ، آپ ان کے سرانے ہی بیٹھ گئے. وقال یا اخی من صاحبک، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بھائی یہ بتاؤ یہ کس نے آپ کے ساتھ کیا ہے. قال تريد قتلہ، کیا تو اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے؟ قال نعم. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جی. قال لئن قال الذي اظن لله اشد نقمہ، کہ اگر جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ یہ حرکت اس نے کی ہے تو اللہ ہی سخت ترین اس سے انتقام لینے والا ہے. وَإِن كَانَ بَرِيًّا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا فَمَا أَحَبُّ أَن يَقْتَلُ بَرِيًّا، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے جس کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرے بھائی یہ روایت مکمل ہو گئی. ایک ایک لفظ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، ایک ایک لفظ. یار انصاف کرے، کس کا نام لیا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ معاویہ کا، یزید کا. کتنا بڑا دھوکے باز ہے یہ مرزا، آپ اندازہ کرو کہ کتنے اطمینان سے اس نے کہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود کہ زہر کس نے دیا، کس نے دیا. لگاؤ مائکروسکوپ اور ڈھونڈ کے نکال کر ہمیں دو کہ کس نے دیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے جس نے نام لیا. اور پھر لطف کی بات آپ یہ دیکھیں، لطف کی بات آپ یہ دیکھیں، ہمارا سوال قائم ہے، 17واں سوال ہمارا 17واں سوال قائم ہے. حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کیسے ہوئی؟ یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے.
یہ اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 453. عمیر بن اسحاق جو اس کے راوی ہیں اس کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقبول. کیا فرماتے ہیں؟ حکم کیا لگایا؟ مقبول. اور کتاب کے خطبے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لیس لہ من الحدیث الا القلیل ولم یثبت فیہ ما یترک حدیث من اجلہ والیہ الاشارۃ باللفظ مقبول حیث یتابع والا فلین الحدیث. تو یعنی کہ چھٹے طبقے کا وہ راوی ہے کہ جس نے قلیل ہی روایتیں بیان کر رکھی اور کسی سے بھی اس کی حدیث ترک کرنا ثابت نہ ہو، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول سے. میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول سے. حیث یتابع، جبکہ اس کا مطابع پایا جائے، جبکہ اس کا مطابع پایا جائے. وَإِلَّا فَلَيَّنُ الْحَدِيث، اور اگر مطابع نہ ہو تو وہ حدیث میں ضعیف ہوگا. وہ حدیث میں مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 18واں سوال. مرزا جی سے پوچھیں عمیر بن اسحاق کا اس روایت میں کون مطابع ہے؟ گو اگر مطابع نہیں ملتا تو اس صورت کے اندر عمیر بن اسحاق ضعیف ہے. عمیر بن اسحاق حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں کیا ہے. عمیر بن اسحاق کی قابل ذکر توثیق چاہیے، ایسی توثیق کہ جس سے ہم اتنی بڑی بات کو حسن رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر سکتے ہوں کہ کسی نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک زہر دیا. ہاں یہاں میں وضاحت دیتا چلوں کہ بہت ممکن ہے کہ یہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ حضرات جو نا وہ فوراً کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے کہنے لوگ ٹھیک ہے جی، اگر مثال کے طور پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینا ثابت نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی، شہادت کیسے ہوئی. نہیں، ہم انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت اور حسن رضی اللہ عنہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ سے یعنی آپ کی خلافت، معاویہ رضی اللہ عنہ صلح اور حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، انشاءاللہ اللہ توفیق دینے والا، ہم اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم مرزا جی کے لیے یہ سوال رکھیں گے کہ ہمیں یہ بتائیں صحیح روایات سے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جی مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ لیکن اہل سنت کے ائمہ نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، لیکن اہل سنت کے ائمہ نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. دوبارہ سے مرزا جی بھول گئے. مرزا جی کے مقلدین سے ہم کہیں گے یار آپ ہی مرزا جی کو کان کے اوپر ہے نا ایسے کر دو، کیا کر رہا ہے، یوں کر کے اس کو جواب ہے بھائی بس کر دے، اتنی سمجھ بونڈ مت سنگا کر، کیا ہو گیا تجھے. لیکن اہل سنت کے ائمہ نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. کیوں یوں بولتا ہے ہمارے ائمہ نے؟ مرزا جی یہی تو آپ کی رابطیت ہے نا، چھلک چھلک کر باہر آتی ہے، چھلک چھلک. کیا ہے کہ آپ کو سننے والے تو اتنی غور سے نہیں سنتے نا جیسے ہم سنتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں تو لگ رہا بہت جلد آپ سے محبت ہو جائے گی. کہتے ہیں اپنی اسی ویڈیو کی ابتدا کے اندر میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم. ہمارے اہل تشیع الگ ہو گئے، اہل سنت یہ ہو گئے. کہاں ہیں آپ کے سلف؟ مرزا جی کہیں مریخ پہ تو نہیں بھولا ہے اپنے سلف، یا کہیں وہی تو نہیں ہے جو میں بار بار اشارہ دیتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، سامنے سے پیچھے سے اوپر سے. کہیں وہی تو نہیں ہے آپ کے سلف؟ اور سنیں ذرا بات کو، پھر یہاں پر ہم روک کر یہ بات کہیں گے کہاں ہے وہ، یہاں وہ کہاں ہے اللہ کا فہم، رسول کا فہم. یہ اب تک کے سارے رٹوائے ہوئے رٹے میں نہ اللہ کا فہم ہے، نہ رسول کا، نہ سلف کا فہم، سوائے اس کے ہم ان کی سندی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے، ہم کنفرم نہیں کرتے جب تک ثبوت نہ ہو. اہل سنت کا ائمہ نے لکھا ہے تو نہ یہ اللہ کا فہم تھا، نہ رسول کا، نہ سلف کا فہم. آپ نے بے وجہ وقت ضائع کیا. لیکن وہی بات ہے کہ مرزا جی کے مقلدین تو اسی پہ آشش کے اٹھ لیتے ہیں. اور آخر میں وہی کہ جو تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے کہا
आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। वही काम आपने यहां पे किया कि आपने कमजोर मुसलमान को यानी कि डाउट देकर बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मिर्जा जी मिल नहीं पाया। मिर्जा जी आगे कहते हैं ठीक है। तो हम इस बात का मतलब ये इस तरह की गलती कर जाते हैं। कौन? किसी ने भी नहीं की, मिर्जा जी आपसे हो गई, आपसे बड़ी फाश गलती हुई है, ठीक है, आपसे हो गई है। आप यूं समझ लीजिए यहां से पकड़ में आ गए। बस सिर्फ इतना है कि आपके मुकल्लिदीन हमें पकड़े रहने दें, क्योंकि उसकी वजह आपके मुकल्लिदीन वो आपको झंझोड़ते नहीं है, आपसे पूछते नहीं है। वो आपसे अगर पूछें तो फिर तो मसला ही क्या। हाँ, कहते हैं चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है, जैसे हमको आपकी लंगोटी मिल गई, जैसे हमें आपकी लंगोटी मिल गई, ठीक है। तो ये आइंदा से जब भी रद्द करें और पूरे अल्फाज भी मेरे भी आधे आधे क्लिप उठाते हैं, वो आप देखें कातिब वही वाला मेरा आधा क्लिप उठाया है, लोग नीचे खुद कमेंट्स कर देते हैं। असल में जिसने बदनामी इस वक्त मोल लेनी है ना, वो फिर ये काम शुरू कर देता है, खुद अल्लाह ताला उसको बदनाम करना चाहता है। यह हमारा आज का रिकॉर्डिंग जो है यहां पे हमारी मुकम्मल करेंगे हम। तवज्जो कीजिएगा जरा बात को। मिर्जा जी कहते हैं कि तो ये आइंदा से जब भी रद्द करें और पूरे अल्फाज भी मेरे भी आधा आधा क्लिप उठाते हैं, वो आप देखें कातिब वही वाला मेरा आधा क्लिप उठाया। मिर्जा जी की हमने ये ख्वाहिश पूरी कर दी अल्लाह की दी हुई तौफीक से। मिर्जा जी और मिर्जा जी के मुकल्लिदीन की जनाब में ये हमारी गुजारिश, वो जो मिर्जा जी नहीं कहते कयामत तक के लिए एसेट हो गया, तो ये कयामत तक के लिए हमारा आपके एसिड के खिलाफ एसेट हो गया कि हम आपके एक एक जुमले का जवाब दे रहे हैं, एक एक बात का। हमने आपका कोई आधा क्लिप मिर्जा जी नहीं उठाया। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से हमने आपकी इस वीडियो का मुकम्मल जवाब अब तक का दिया है, और आइंदा भी अल्लाह की तौफीक अगर शामिल हाल हुई हम आपकी इस मुकम्मल वीडियो का जवाब देंगे। और आगे वो जिस पर आप बड़े तुरम खां बने कि आपने बार बार ये बात कही कि वो मैं बात करबला वाला मेरा रिसर्च पेपर, करबला वाला मेरा रिसर्च पेपर, आपके उस करबला वाले रिसर्च पेपर पर तो हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे, बेफिक्र रहे इंशाल्लाह। और कहते हैं कि जी मेरे आधे क्लिप उठाते हैं, तो हमने आपका पूरा क्लिप उठाया। अब देखना यह है, हमें तो हमारे YouTube के ऊपर कुछ मेहरबान ये कह देते हैं कि आप तो बस ये चाहते हैं कि मिर्जा आपका नाम ले दे, और बहुत जल्द हम ऐसे अपने भाइयों की भी कुछ जो मेहरबानियां उनके जवाब दे देंगे, ताकि ये वजाहत हो जाए कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन सिर्फ सरदस्त ये अर्ज कर देते हैं, हम ये नहीं चाहते मिर्जा हमारा नाम ले, हम तो ये चाहते हैं कि मिर्जा हमारे सामने बैठे, मिर्जा हमसे बात करे, मिर्जा हमारे सामने बैठे, हमारा नाम नहीं ले। मिर्जा हमसे बात करने के बाद भी हमारा नाम नहीं ले, कोई मसला नहीं, बस उसे दुनिया लाइव देख ले, उसे दुनिया लाइव देख ले जो मिर्जा और हम बैठ के गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं वो देखे मेरा कातिब वाला वही वाला मेरा आधा क्लिप उठाया है, वो इंशाल्लाह हम पूरा उठा के मिर्जा जी आपको जवाब दे देंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। हालांकि अब तक हमने वो वीडियो आपकी देखी भी नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वो आपका हम शौक पूरा करेंगे। कहते हैं असल में जिसने बदनामी इस वक्त मोल लेनी है ना, वो फिर ये काम शुरू कर देता है, खुद अल्लाह ताला उसको बदनाम करना चाहता है। हाँ मिर्जा जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह आप है आधी दुनिया में बदनाम है आप, ठीक है, और अल्लाह आपको मजीद बदनाम किए चला जा रहा है, लेकिन हराम है, आपने अपने ऊपर हराम कर लिया है जो आप अपने नाम को नीचे ना होने दें, चाहे भले वो बदनामी से ही, लेकिन वो आपका बदनामी से ही ऊपर जा रहा है और आप उसको मजीद ऊपर लिए चले जा रहे हैं, हत्ता कि आखिरी तलात आने तक आपके ऊपर एक झूठा हमला भी हो चुका है, और आप जो है उसको भी लेकर जो है 25, 30, 35 आपके मुकल्लिदीन ने वीडियोस भी बना लिए, और आप भी बैठ गए उसके ऊपर जो है वीडियो बना के बैठ गए। बहरहाल हम तो खैर यही बात कहते हैं, अल्लाह ना करे मिर्जा जी को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मिर्जा जी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे हक़ को कबूल करने की और तौबा करने की और रुजू करने की उन तमाम मसाइल से जो मिर्जा जी ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे एतराज़ात किए, सल्फ़ के ऊपर एतराज़ात किए, मनहज सल्फ़ के से इनहराफ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दे कि ये उसकी तरफ आए और मिर्जा जी के मुकल्लिदीन भी आए। वमा अलैना इल्लल बलाग।